بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ آل عمران۔ آج کے درس میں سنیں گے انشاءاللہ ہم کل 5 آیتیں، آیت نمبر 130 سے لے کر کے 134 تک۔ تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور تیزی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی جانب جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ کل 5 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے واقع احد کے بیان میں سود کا اچانک ذکر کیا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ابھی جنگ بدر اور جنگ احد کا واقعہ چل رہا تھا، اور بیچ میں اچانک اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا۔ یہ سود کا ذکر کیوں آیا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تقریباً اس کے 2 اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا سبب کہ آیت نمبر 120 سے لے کر 125 تک کی جو اس میں آیتیں ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ فتح و نصرت، کامیابی اور کامرانی صبر اور تقوی کی بنیاد پر مضمر ہے۔ آدمی کے اندر صبر و تقوی پیدا ہو جائے، توکل پیدا ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کی بیک سپورٹ کرتا ہے، اس کی نصرت و تائید فرماتا ہے، اس کو کامیاب کرتا ہے۔ اور تقوی ہی دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو طبعی طور پر ذہنوں میں تقوی کی صفات جاننے کا شوق پیدا ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کی مزید تفصیلات بیان کرنے سے پہلے تقوی کی اہم صفات کو بیان کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سود سے متعلق آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 بار تقوی کا ذکر کیا ہے۔ گویا سود نہ لینا تقوی کی اہم صفت میں سے ایک اعلیٰ صفت ہے۔ جو آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، صبر کرے گا، توکل اللہ کی ذات پر رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے متقی بنا دے گا، اور متقی کبھی سود نہیں لے سکتا۔ دوسرا سبب، جنگ احد میں فتح شکست میں اس وجہ سے بدل گئی کہ تیر انداز مسلمان مال کی لالچ میں پڑ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا پہاڑی کے اوپر کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں، فتح کا جھنڈا انہوں نے گاڑ دیا ہے اور مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے، تو مال کی لالچ میں وہاں سے اتر آئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا تھا
جب تک میرا حکم نہ ہو وہاں کی جگہ نہیں چھوڑنا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ مال جمع کر رہے ہیں اور وہاں سے دیکھ کر کے نیچے اتر آئے. تو اس میں ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ مال کی لالچ کبھی کبھی انسان کو نافرمانی کرنے پر ابھار دیتی ہے، اور سود نافرمانی کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. اس لیے مال انسان کو سود تک لے کر چلی جاتی ہے، اور جو بہت ہی گھناؤنی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مال کی لالچ سے منع فرمایا ہے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے. تو یہ دو اسباب ہیں جو سب سے اہم ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اچانک غزوات کے بیچ میں کیا کہ اگر ان غزوات میں تمہیں کامیابی پانی ہے، نصرت اور اللہ کی تائید پانی ہے، تو تمہیں مال کی ہرس اپنے اندر نہیں کرنی ہے، اور سود کی طمع اور لالچ اپنے اندر 1% بھی نہیں لانا ہے. کہیں اگر یہ چیز تمہارے ذہن و دماغ میں لالچ کے طور پر گھس گیا تو یہ تمہاری ساری نیکیوں کو جہاں پر برباد کرے گا. تمہاری یہ بڑے بڑے جو فتوحات ہیں ان فتوحات کو لے ڈوبے. اس لیے سود کا 1% بھی تمہارے عقل میں، تمہارے شرب میں، کھانے پینے میں نہیں آنا چاہیے، تمہاری سوچ، تمہارے بچار میں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ جیسے ہی ہماری مال کی اس فتنے کی طرف نگاہ جائے گی ہم فوراً اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی سے اپنے بندوں کو یہاں بڑے کاموں کے نتیجے میں اس کو لا کر کے بیان کر دیا تاکہ انسان ہمیشہ متقی اور پرہیزگار بن کر کے ایسے بڑے اعمال میں آگے بڑھے. اور بڑے کاموں کی کامیابی کے لیے ہم کو مکمل تقوی کا اختیار کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم متقی نہیں ہوں گے ہم اپنے معاملے میں، اپنے منزل میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمان اگر کہیں کسی مقام پر ہار رہا ہے، لوگ اس کے مقابلے میں جیت رہے ہیں، تو وہ انسان کے اندر کا یہ عنصر جو گناہ کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہے، مال کی طمع، مال کی طمع، مال کی لالچ، اور جس میں آج انسان بڑے بڑے کاروبار میں سودی میں مبتلا ہو کر کے کر رہا ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہو کر کے کر رہا ہے. آج ہم دیکھ لیں جتنے بھی اپنے بڑے کاروباری لوگ ہیں، بغیر لون لیے آپ ہندوستان میں کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی بزنس نہیں کر سکتے. کوئی بھی بڑا سے بڑا ترم خان کیوں نہ ہو، اس کو گورنمنٹ کے تھرو 2%، 3% لون لینا ہی پڑے گا. کیونکہ اگر آپ وہ لون نہیں لیں گے تو پھر آپ کے اوپر سیل ٹیکس، GST، یہ ٹیکس وہ ٹیکس کر کے آپ کے پورے مال کو وہ کھا جائیں گے، اور اسی طرح سے آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے. آپ 1% بھی ترقی نہیں کر پائیں گے. یہاں اللہ رب العالمین نے تقوی کو بنیاد بنایا ہے کہ اپنی جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ، اسی میں زندگی گزارو. تمہارے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی کی. دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی. دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو ابدی زندگی ہے اس زندگی کی تمہیں فکر کرنی ہے اور اپنے آپ کو متقی بن کر زندگی گزارنا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں قرض کی مدت کا ذکر کیا ہے کہ جب لوگ قرض پر لوگوں کو لین دین جو کرتے تھے تو زمانے جاہلیت میں جب قرض دینے کا ٹائم آتا، اگر وہ قرض دینے والا بیچارہ اگر کچھ مہلت مانگ لیتا کہ مجھے 2-4 مہینے کی اور مہلت دے دو، تو فوراً یہ قرض دینے والا اس کے پرسنٹیج کے ریشو کو بڑھا دیتا کہ بھئی اب تک تم اتنا دے رہے تھے، اب تم کو اتنا دینا پڑے گا. اگر آپ اتنا لیٹ کر رہے ہیں تو ہم کو اتنا اضافہ کر کے آپ کو دینا پڑے گا. تو اس طرح سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر کے متنبہ کیا ہے کہ ایسی بری چیز کو، معاشرے کی جو لعنت بن رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے. اور آیت میں ایمان کے ساتھ خطاب اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان کا تقاضا سود کو چھوڑ دینا ہے. اور سورہ بقرہ میں سودی کاروبار کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگ کا اعلان کرنے کے لیے، جو آدمی سود کا کاروبار کرے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی جنگ میں جیت سکتا ہے، کوئی اللہ رب العالمین کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے سود کو چھوڑ دو، یہ سب سے بڑی تمہارے لیے بھلائی کی بات ہے۔ آپ خواہ مخواہ اللہ رب العالمین سے لڑنے مت جاؤ۔ ایمان کا ایک اور تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو کئی گنا بنا کر کے سود لینے کا ذکر ہے، یہ زمانے جاہلیت کی عادت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے متنبہ کیا کہ آپ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اس بری بلا سے بچاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے گھر، اپنے خاندان میں جو عباس بن عبد المطلب کا سودی کاروبار ہے، میں اس کو اپنے پیروں سے روکتا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے اب تک ان کے پاس سودی کاروبار میں لین دین ہیں، معاملات ہیں، اس کو بند کر دیا جائے۔ جتنے بھی سود کے پیسے ان کے پاس آنے ہیں اس کو روک دیا جائے، جو ان کا اصل پیسہ ہے ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے، اور سودی کاروبار بند کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ اس کا اعلان کر کے اپنے خاندان سے اس کی ابتدا کی، اور الحمدللہ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کی بات مان گئے، اور انہوں نے سودی تمام کاروبار، آپ کا کروڑوں کا بزنس تھا اس زمانے میں سود کا، لیکن آپ نے کروڑوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پرواہ کی، اور سارے بزنس کو آپ نے روک دیا، اور لوگوں کو مہلتیں بھی دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسرے تجارتی میدان میں اتارا، جس کے ذریعہ سے آپ کو گھاٹا نہ ہو، اور اپنے اصل مال کو لے کر کے آپ نے تجارت شروع کر دی۔ جو سودی کاروبار پر آپ لین دین کیا کرتے تھے، آپ نے اصل اپنے پیسے کو اٹھایا وہاں سے، اور دوسرے تجارتی معاملات میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ تو اللہ رب العالمین تجارت میں برکت دیتا ہے، کیونکہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کہا کہ دیکھیے تجارت اور بزنس تمہارے لیے حلال ہے، لیکن سودی کاروبار تمہارے لیے حرام ہے۔ یہاں پر اس کے بعد والی آیت میں جو آیت نمبر 31 ہے، 131، سود خوروں کو اس آگ سے ڈرایا گیا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین، کہ یہ جو آگ اللہ رب العالمین نے بنائی ہے یہ کافروں کے لیے۔ یہاں کافروں کا نام لے کر کے ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ آپ ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی جو آدمی سودی کاروبار کرے گا وہ مومن نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اور ایسے کافر کو اللہ رب العالمین اس کو اس کافروں کی جماعت میں شامل کرے گا، جہاں پر اللہ رب العالمین کافروں کو جہنم میں ڈالے گا۔ گویا کہ یہ کفر کے برابر کا عمل ہے۔ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے یہ ایمان والا کاروبار نہیں ہے، بلکہ یہ سودی کاروبار کافروں والا کاروبار ہے، اور کافروں کے ساتھ اس کا حشر و نشر اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرے گا۔ معلوم ہے کہ سودی کاروبار بہت ہی خطرناک ہے، اور آج دنیا میں کائنات کے امام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے لوگوں نے ایک اور امام کو اپنا بڑا امام بنایا ہوا ہے، جن کو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا ایک قول میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس سود کے سلسلے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت ہے، کہ اگر مسلمان نے تقوی کی راہ اختیار نہ کی تو اس آگ کا سامان بنے گا جس میں کافر جلیں گے، اسے اس آگ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کے نام سے جوڑنے والا اگر ان سودی کاروبار سے نہیں بچا تو کل حشر کے میدان میں اس کا نشر انہی کافروں کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اٹھائے گا، اور انہی کے ساتھ وہ کافروں کے ساتھ جو جہنم میں جلے۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 132 میں مزید تاکید کے طور پر اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور سود لینا بند کر دیں، تاکہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو۔ اور
सेकंड लास्ट आयत में 133 नंबर की आयत में अल्लाह ताला ने नसीहत की है, ईमान वाले उन अमाल सालिहा की तरफ सबकत करें जो अल्लाह की मगफरत का सबब बनते हैं और जिनकी वजह से अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उन्हें उस जन्नत में दाखिला देगा जिसकी वसअत, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। यहां जन्नत की वसअत और आसमान और जमीन के बराबर बताई गई। बातों ने कहा कि यह जन्नत की हकीकी वसअत है और उसका जिक्र यहां इसलिए आया है ताकि मालूम हो कि उसका तूल और अर्द यकीनन बहुत ही लंबा और बड़ा है। दूसरा कौल इस आयत की तफसीर में यह नकल किया गया है कि इससे मकसूद यह बतलाना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत बहुत कुशादा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का हम कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। हमारे पास वो आज तक कैलकुलेटर बना ही नहीं है जो उसकी लंबाई, उसकी तूल अर्द का आपको पता बता दे। इतनी वसअत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। और आज के दर्स की जो आखिरी आयत है, आयत नंबर 134, उस आयत में अहले जन्नत की सिफत बयान की गई है कि वो लोग वसअत और तंगी हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यानी अगर अल्लाह ताला ने उन्हें कुशादा रिज्क दिया है तो भी अल्लाह की राह में देते हैं, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तंग हाल रखा है तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कुछ ना कुछ अपने हस्ब हैसियत दिया करते हैं। गोया कि ये आयत का टुकड़ा हम तमाम लोगों को बतला रहा है कि अगर आपको जन्नत पानी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में इस दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह ताला ने आपको जिस चीज का मालिक बनाया है उसमें कुछ ना कुछ अपने पॉकेट मनी से अल्लाह की राह में देते रहो। जिस कदर आप हैसियत रखते हैं, करोड़ों रुपए के मालिक है, हजारों रुपए आप दीजिए, लाखों रुपए के मालिक है तो कम से कम सैकड़ों रुपए आप दीजिए। सैकड़ों रुपए के अगर आप मालिक हैं तो आप कम से कम चंद रुपए ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में दिया कीजिए। मांगने वाले को कभी झिड़किए नहीं, सवाल करने वाले को कभी महरूम मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, यही आपका दिया हुआ कल आपके लिए एक बड़े बेनिफिट की शक्ल में आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन पेश करेगा, बदले की शक्ल में आपको मिलेगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर जिक्र किया है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, कि जो आदमी एक खर्च करेगा अल्लाह उसको 10% देने के लिए तैयार है। ज्यादा 10% ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर कोई आदमी एक खर्च करता है अल्लाह ताला उसको 70 गुना देंगे, फिर 700 गुना देंगे, फिर 700 गुना से भी जहां कहीं तक अल्लाह ताला चाहेगा उसको बढ़ाकर अपनी मर्जी से देगा। और आप अपने रब की मर्जी को नहीं जान सकते कि हमारे रब ने हमारे लिए कितनी परसेंटेज की मर्जी रखी हुई है। आप अल्लाह की अपने रब के मर्जी को नहीं जान सकते, कितना गुना बढ़ा करके दे दे वो उसके इख्तियार में है। वो कुल का मालिक है, जितना परसेंट बढ़ा करके इजाफे के तौर पर देना चाहे वो देने का हकीकी अकेला मालिक है, उसके देने में कोई रुकावट नहीं है किसी। इसलिए अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर हम तमाम लोगों को कहा है कि जो भी अल्लाह ताला आपको दिया है उसको आप अल्लाह की राह में देते रहिए उसको। और एक रिवायत जिसको इमाम अहमद ने जारिया बिन क़ुदामा अस्सुदसी से रिवायत की है, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल मुझे कोई नफा बख्श बात बताइए लेकिन लंबी बात ना हो ताकि मैं उसे याद कर लूं। तो आपने फरमाया गुस्सा मत करो। साहबी रसूल ने बार बार अपना सवाल दोहराया, जितनी बार उन्होंने कहा उतनी बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप गुस्सा ना हो। अहले जन्नत की सिफात में से यह भी है कि अगर कोई उनके साथ बदसलूकी करता है तो उसे माफ कर देते हैं और अपने दिल में उसके खिलाफ कोई बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। यानी अगर हम कीना और कपट अपने दिल के अंदर रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको हमको जन्नत में दाखिला नहीं देगा। अल्लाह ताला ने सूरह शूरा की आयत नंबर 37 में फरमाया, वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो लोगों को माफ कर देते हैं। पता है चला कि गुस्सा एक बहुत बुरी चीज है, क्योंकि आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात की तरफ इशारा दिया है और आपने साफ लफ्जों में इस बात को दोहराया है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, जो लोग अपनी मजबूरी, कसम पुरसी की हालत में और खुशहाली की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को देते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में देते रहते हैं, वल काज़िमीनल ग़ैज़, और अपने गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं, माफ कर देते हैं,
واللہ یحب المحسنین، واللہ رب العالمین کی نگاہ میں محسن لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین ان محسنین کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار پہلی بات تو ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرا اللہ تعالی ہمارے اندر تقوی، صبر، توکل ڈال دے، تیسرا اللہ رب العالمین اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم پر رحم کیا جائے، اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری بات اے اللہ تو نے جنت کو بہت وسیع و عریض بنایا، اس میں ہم تمام گنہگاروں کا داخلہ نصیب فرما، آمین، وصلی اللہ علی نبی کریم وبارک۔